السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئے صورت میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ آج کا درس ہے سورۃ المرسلات۔ محترم ناظرین، سورۃ المرسلات قرآن پاک کے مشکل ترین صورتوں میں شمار کیا جاتا ہے، اس لیے اس صورت میں تھوڑا زیادہ دھیان لگانے کی ضرورت پڑے گی۔ آئیے سب سے پہلے اس صورت کے نام اور اس صورت سے متعلق چند باتیں جان لیتے ہیں، اس کے بعد ترجمہ اور تفسیر شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ ہیڈنگ بنائیے نام۔ تو اس صورت کے پہلے ہی لفظ کے اندر اس صورت کا نام موجود ہے۔ اس کے علاوہ اس صورت کا ایک دوسرا نام سورۃ العرف بھی ہے، اور یہ نام بھی پہلی آیت کے اندر موجود ہے۔ اب دیکھیے روح المعانی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 239۔ اس کے بعد آگے ہیڈنگ بنائیے زمانۂ نزول۔ یہ صورت مکی ہے، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حدیث کے الفاظ آپ کے اسکرین میں ہیں، میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مینا کے اندر ایک غار میں تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ المرسلات کا نزول ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو تلاوت کرنے لگے، اور ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ کر رہے تھے، لے رہے تھے۔ اسی اثنا میں ایک سانپ کود پڑا۔ سانپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سانپ کو مارو۔ ہم جیسے ہی اس سانپ کو مارنے کے لیے دوڑے، وہ تیزی سے کہیں چلا گیا، اوجھل ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ بھی اس سانپ کے شر سے اور وہ سانپ بھی تم لوگوں کے شر سے محفوظ ہو گیا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ دیکھیں اس حدیث سے یہ صاف اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سورت مکی ہے، کیونکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مینا کے اندر ایک غار میں تھے، اور ظاہر بات ہے مینا جو ہے وہ مکہ کے اندر موجود ہے۔ اور دوسری بات، اس سورت کے مضامین پڑھنے سے بھی اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سورت نہ صرف یہ کہ مکی ہے بلکہ ابتدائی دور کی نازل کردہ سورتوں میں سے ہے۔ آپ اگر تھوڑا اس سورت کے پہلے کی 2 صورتیں اور اس صورت کے بعد کی 2 صورتوں کو ملا کر اگر سوچیں اور غور کریں، بخوبی اس بات کا اندازہ لگائیں گے کہ ان تمام صورتوں میں ایک ہی طرح کی باتیں مختلف پارایوں میں دل نشین انداز میں اللہ رب العالمین نے ذہن نشین کرایا ہے، جن سب کا لب لباب یہ ہے کہ قیامت آ کے رہنی ہے، حیات بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ تم زندہ کیے جاؤ گے، اور تمہیں اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے۔ اس کے بعد ہیڈنگ لگائیے خلاصہ صورت۔ اس صورت پاک میں اللہ رب العالمین نے قیامت کا اس بات کیا ہے، قیامت کو ثابت کیا ہے۔ نیز جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں، دنیاوی زندگی میں جو ہے ان کا طرز عمل کیسا رہتا ہے، دنیاوی زندگی میں ان کا طرز عمل کیا رہتا ہے، اس بات کی بھی ایک جھلک اس صورت کے اندر پیش کی گئی ہے۔ اس کے بعد آگے لکھیے فضیلت۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی مغرب کی نماز میں اس سورت کو پڑھا کرتے تھے، جیسا کہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اس سورت کو تلاوت کر رہے تھے، وہیں پر ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سن لیا، تو انہوں نے کہا کہ اے میرے پیارے بچے، یقیناً تم نے اپنی اس قرات سے مجھے یہ یاد دلا دیا کہ یہی وہ آخری صورت ہے جس کو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی نماز میں پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ مغرب کی نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مغرب کی نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس صورت کو پڑھنا ثابت ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمرسلات عرفا فالناصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع۔ یہ 5 آیتیں بڑی مشکل ہیں، ان کے الفاظ بھی مشکل ہیں، مفاہیم بھی مشکل ہیں، اس لیے یہاں پر زیادہ دھیان کی ضرورت ہے۔ اللہ سے پہلے میں لفظی ترجمہ کرتا ہوں، اس کے بعد الفاظ معنی دیکھیں گے، اور اس کے بعد اس کی تفسیر ملاحظہ کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتا ہے والمرسلات عرفا، قسم ہے بھیجے ہوئے کی، عرفن پے در پہ، فالآصفات اسفا، پھر قسم ہے طوفانی رفتار سے چلنے والوں کی، اسفن تیزی کے ساتھ،
वन्नाशिरात नशरा, फिर कसम है फैलाने वालियों की, नशरन पूरे तौर पर मुनासिब अंदाज में, फल फारिकात फरका, फिर कसम है जुदा जुदा करने वालियों की, फरकन बांट कर, फल मुल्कियात जिक्रा, फिर कसम है याद डालने वालियों की, उज़रन और नुज़रा, उज़्र के तौर पर या डरावे के तौर पर। आगे अल्लाह फरमाता इन्नमा तुआदून लवाक़ि, बेशक जिस चीज का तुम लोगों से वादा किया जा रहा है, लवाक़ि वो अलबत्ता होकर रहने वाली है। आइए लुग़वी तशरीह देखते हैं। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वल मुरसलात उर्फा। अल मुरसलात ये मुरसलतुन की जमा है और ये सेगा इसम फाइल मुअन्नस जिसका माना भेजी हुई, और उर्फन का दो माना है। एक माना है पे दर पे, आगे पीछे, जैसा कि अरबी जुबान में बोला जाता है जा अल कौम उर्फन, कौम आगे पीछे आई। इसकी जमा है उर्फुन व आराफुन। इस लफ्ज का एक दूसरा माना है दिल को खुश कर देने वाली, हल्की हल्की मीठी मीठी, दिल खुशकुन। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है फल आसिफात अस्फा। अल आसिफात ये आसिफतुन की जमा है जिसका माना है तूफानी रफ्तार से चलने वालियां, तूफानी रफ्तार से चलने वालियां, तूफानी हवा, आंधी। वाहिद आसिफतुन, और ये लफ्ज आता है बाब ज़रबा से, असफ या असीफ असफन व उसूफन, हवा का तेज चलना। असफन पूरे तौर पर झोंका देने वालियां। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है अन्नाशिरात। नाशिरात ये नाशिरत उनकी जमा है जिसका माना होता है फैलाने वालियां, नशरन बांट कर। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है अल फारिकात। फारिकात ये फारिकत उनकी जमा है जिसका माना होता है जुदा जुदा करने वालियां, फाड़ देने वालियां, अलग अलग करने वालियां, फर्क करने वालियां। ये बाब नसरा और बाब ज़रबा से आता है फरकन व फुरकानन, फरकन बांट कर। उसके बाद है अल मुल्कियात। अल मुल्कियात ये मुल्कियत उनकी जमा है, ये बाब इफ़ाल से अलका युल्की इल्काअन से इसमें फाइल मुअन्नस का सेगा है जिसका माना होता है डालने वालियां, डाल देने वालियां, या कि पहुंचा देने वालियां। और जिक्रन का माना होता है याद, नसीहत। उज़रन और नुज़रा उज़्र के तौर पर या डरावे के तौर पर। इसकी तफसील मैं आगे बताऊंगा। देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहां 5 चीजों की कसम खाकर फरमाया कि यकीनन कयामत वाक़े होकर रहने वाली है। अब सवाल यह पैदा होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहां तो सिर्फ सिफात का तज़किरा किया है, इनके मौसूफ क्या है? क्या एक चीज है या कई चीजें हैं जिनकी कसम खाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि कयामत जरूर वाक़े होगी? चूंकि हदीस के अंदर या कुरान पाक के अंदर इस बात की कहीं कोई सराहत नहीं है, इसलिए सहाबा, मुफस्सिरीन और सहाबा, ताबईन और मुफस्सिरीन की राय इस सिलसिले में अलग अलग हो गई। इस सिलसिले में 5 कौल है। पहला कौल यह है कि इन 5 सिफात के मौसूफ फरिश्ते हैं, यानी अल मुरसलात, अल आसिफात, अल नाशिरात, अल फारिकात और अल मुल्कियात, इन सब के मौसूफ फरिश्ते हैं। और दूसरा कौल यह है कि इन 5 सिफात के मौसूफ हवाएं हैं। तीसरा कौल अल मुरसलात, अल आसिफात और अल नाशिरात, इन 3 के मौसूफ तो हवाएं हैं, लेकिन अल फारिकात और अल मुल्कियात, इन 2 के मौसूफ ये फरिश्ते को करार देते हैं। इसी के कायल इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शौकानी रहमतुल्लाह अलैह और दीगर मुफस्सिरीन। और चौथा कौल यह है कि पहले के 2 सिफतों से मुराद हवाएं हैं और बकिया 3 से मुराद फरिश्ते हैं। 5वां कौल यह है कि अल मुरसलात से मुराद रहमत का फरिश्ता और अल आसिफात से मुराद अजाब का फरिश्ता है, और बकिया तीनों से मुराद कुरान मजीद की आयत है। देखिए मुफस्सिरीन की टोटल 5 नजरिए हैं, हर एतबार से तफसीर भी अलग अलग हो जाएगी। घबराइए नहीं, मैं उन सब की तफसील में नहीं जा रहा। इन तमाम अकवाल में किसी एक कौल को राजिह करार दे रहा हूं
اور وجہ ترجیح بھی بتاؤں گا اور اسی کے مطابق ان 5 آیات کے مفہوم بتاؤں گا، اور ساتھ میں اس بات کی بھی وضاحت کرتا چلوں گا کہ یہ 5 چیزیں کس طرح سے قیامت کے واقع ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ دیکھیے، متقدمین اور متاخرین کی تفسیریں مطالعہ کرنے کے بعد جو میرا اپنا رجحان ہے وہ یہ کہ یہاں 5 صفات کے موصوف کوئی ایک چیز ہے، کئی چیزیں نہیں ہیں، اور وہ ایک چیز کیا ہے؟ اور وہ ایک چیز بھی ہوا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے 3 وجوہات ہیں۔ نمبر 1، دیکھیں اللہ رب العالمین نے ایک ہی سیاق میں لگاتار 5 قسمیں کھائی ہیں: المرسلات، الآصفات، الناشرات، الفارقات، الملقیات۔ 5 صفاتوں کی قسم ایک ہی سیاق کے ساتھ کھائی ہیں، اور ذرا سا بھی وجہ فرق نہیں رکھا ہے جس سے پتا چلے کہ کہاں سے کہاں تک کس کی صفت ہے اور کہاں سے دوسرے کی صفت شروع ہو رہی ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ یہاں سے یہاں تک یہ مراد ہے اور یہاں سے یہاں تک یہ مراد ہے، اس کی کوئی واضح دلیل موجود نہیں ہے۔ اور دوسری وجہ، دیکھیں قسم ایسی چیز کی کھائی جاتی ہے جس چیز کو مخالف تسلیم کرے، یعنی جس چیز کی قسم کھائی جائے مخالف کے دل میں بھی اس چیز کی بڑائی مسلم رہے۔ اب اگر غور کیجئے، اگر ہم فرشتوں کو، قرآن کی آیات کو، انبیاء سابقہ کو یا انبیاء کرام کو اگر ان صفاتوں کے موصوف قرار دیں اور یہ کہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کی قسم کھا کر کہا ہے کہ قیامت ضرور واقع ہو کر رہے گی، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ قسم جن منکرین پر حجت قائم کرنے کے لیے کھائی ہے، وہ منکرین تو سرے سے ان چیزوں پر ایمان ہی نہیں رکھتے، نہ وہ فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، نہ وہ انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، نہ قرآنی آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو جب ان پر ایمان ہی نہیں رکھتے تو ان کی بڑائی ان کے دل میں مسلم کیسے رہے گی؟ اور جہاں تک ہوا کی بات ہے تو ہوا ایک ایسی چیز ہے کہ مخالف ہو یا موافق، ہر ایک کے دل میں اس کی بڑائی مسلم ہے، اس لیے ہوا ہی کو موصوف ماننا زیادہ قرین انصاف لگ رہا ہے۔ اور نمبر 3، اگر ہم انبیاء سابقہ یا فرشتوں کو ان صفات کے موصوف مانیں تو پھر لازم آئے گا کہ اللہ رب العالمین غیر محسوس چیز کے ذریعے غیر محسوس چیز کو ثابت کر رہا ہے، جبکہ یہاں قسم استدلالیہ ہے۔ قرآن پاک کا عام طریقہ کار یہ ہے کہ محسوس چیزوں کی قسم کھا کر غیر محسوس کو ثابت کرتا ہے، جیسا کہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انہا لإحدی الکبر۔ رب العالمین نے یہاں چاند، رات اور صبح 3 محسوس چیزوں کی قسم کھا کر یہ فرمایا انہا لإحدی الکبر، فرمایا کہ وہ دوزخ جو کہ غیر محسوس ہے، وہ دوزخ بھی بڑی چیزوں میں سے ایک ہے۔ تو دیکھیں محسوس چیزوں کی قسم کھا کر غیر محسوس کو ثابت کیا۔ اب اگر یہاں ہم انبیاء سابقہ یا فرشتوں کو مراد لیں اور یہ کہیں اللہ رب العالمین نے انبیاء سابقہ اور فرشتوں کی قسم کھا کر کہا ہے کہ قیامت ضرور واقع ہوگی، تو قیامت بھی غیر محسوس چیز ہے اور انبیاء سابقہ یا فرشتے بھی غیر محسوس چیز ہیں۔ لہٰذا مناسب طریقہ یہی ہے کہ ہم یہ مانیں کہ ان صفات کے موصوف ہوائیں ہیں، اور ہوائیں محسوس چیز ہیں جن کا احساس کیا جا سکتا ہے۔ تو اس محسوس چیز کے ذریعے سے اللہ رب العالمین قیامت جو کہ غیر محسوس ہے اس کو ثابت کر رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہوائیں آخر کیسے اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ قیامت ضرور واقع ہو کر رہے گی؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے اللہ رب العالمین نے اس دھرتی پر انسان کو بسانے سے قبل یہاں ایک ایسی چیز کی بندوبست کر رکھی ہے جو ہر زندہ مخلوق کی ضرورت ہے، یعنی ہوا۔ اور نہ صرف یہ کہ اللہ رب العالمین نے اس دھرتی پر ہوا کا انتظام کیا، بلکہ یہ چاند جس کو ہم آسمان میں دیکھ رہے ہیں، جو دنیا سے 3,70,000
70,000 میل کی دوری پر ہے، اس چاند کو اللہ نے مقرر کر رکھا ہے کہ سمندروں کے اربوں کھربوں ٹن پانی کو روزانہ 2 مرتبہ مد و جزر کے ساتھ ہلاتا رہے، تاکہ اس زمین پر بسنے والی مخلوق کے لیے ہوا سے مناسب مقدار میں آکسیجن کا انتظام ہوتا رہے۔ نیز اللہ رب العالمین نے مختلف قسم کی ہوائیں بنائی جو اربوں خربوں سال سے اسی نظام کے تحت چل رہی ہیں۔ کبھی گرمی آتی ہے، کبھی سردی آتی ہے، کبھی برسات، کبھی طوفانی ہوا، کبھی لو چل رہی ہے تو کبھی کپ کپا دینے والی ہوا چل رہی ہے، کبھی نہایت خشکن ہوائیں چل رہی ہیں، کبھی ہوائیں بادلیں اٹھا رہی ہیں، کبھی ہوائیں بادلوں کو پھاڑ رہی ہیں، کبھی خشکن بارش ہو رہی ہے، کبھی قحط پڑ رہا ہے۔ غرض اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر قسم قسم کی ہواؤں کا وجود بخشا، جس سے اس دھرتی پر موسم بدل رہے ہیں، اور ہر ایک ہوا اپنے وقتوں پر کروڑوں سال سے چل رہی ہیں۔ جدید دماغ رکھنے والے اور جدید سائنس کے ٹھیکیدار حضرات ذرا اس چیز پر بھی ایک مرتبہ ریسرچ کر لیں، اس پر بھی ایک شودھ کر لیں کہ آخر اس قدر منظم و مستحکم نظام کیا اپنے آپ دنیا میں چل رہی ہے؟ کیا کوئی ان کو چلانے والا نہیں ہے؟ اگر ذرا بھی دماغ لگا لے انسان تو بخوبی اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ ایک ایسی کامل قدرت ذات موجود ہے جو اتنی باریکی کے ساتھ یہ سب چلا رہا ہے۔ جو ذات اس قدر کامل قدرت ہو، اس کے لیے نہ تو زندگی کو وجود میں لانا مشکل ہے اور نہ ہی اس زندگی کو مٹا کر فنا کر دینا، اور نہ ہی فنا کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دینا، اور یہی تو قیامت ہے۔ ارے وہ اللہ رب العالمین جو ان ہواؤں کو ہمارے لیے زندگی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، اگر چند منٹ کے لیے اس کا آکسیجن ختم کر دیا جائے، چند منٹ کے لیے صرف آکسیجن ختم کر دیا جائے، تو اس دھرتی پر کون بچے گا؟ اس دھرتی پر کون بچے گا؟ اور وہی تو قیامت ہے۔ نیز آگے دیکھیے، پھر ذرا غور کریں تو یہی ہوائیں انسان کو اللہ رب العالمین کے کامل قدرت ہونے پر بھی یقین دلاتی ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ وہ ہوا جو انسان کو زندگی بخشتی ہے، کبھی کبھی بڑے وکرال حیت اختیار کر لیتی ہے، خطرناک شکل اختیار کر لیتی ہے، جس طوفان کو اگر انسان ٹالنا بھی چاہے تو ٹال نہیں سکتا۔ انسان چاہے جتنا بھی ضدی ہٹ دھرم اور جو ہے ڈھیٹ ہو، کبھی نہ کبھی یہ ہوائیں ان کو احساس دلا دیتی ہیں کہ ایک ایسی زبردست طاقت کا مالک موجود ہے جو جب چاہے اسی ہوا کو رحمت کی ہوا بنا سکتا ہے، اور جب چاہے اسی ہوا طاقت کا ذریعہ بنا سکتا ہے۔ انسان چاہے جس قدر جدید سے جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہو جائے، انسان چاہے سائنس میں کتنی بھی ترقی کر لے، اس پاورفل قدرت کے سامنے اس کی ایک نہیں چلتی۔ نہ وہ کسی حکم کو ٹال سکتا ہے اور نہ ہی وہ کسی حکم کو روک سکتا ہے۔ لہٰذا ان تمام صفاتوں کے موصوف ہوا کو قرار دینا زیادہ مناسب لگ رہا ہے، واللہ عالم بالصواب۔ اب اگر ہم نے ہوا کو ان کا موصوف مانا ہے تو آئیے ہوا کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ان 5 آیات کا ترجمہ کریں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے والمرسلات عرفا۔ عرفا کا 2 معنی ہے، دونوں اعتبار سے ترجمہ ہوگا۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو پے در پہ بھیجی جاتی ہیں، یا قسم ہے دل کو خوش کر دینے والی نارمل ہواؤں کی۔ فالعاصفات عصفا، پھر قسم ہے ان تیز و تند طوفانی رفتار سے چلنے والی ہواؤں کی جو زور سے جھونکا دیتی ہیں۔ والناشرات نشرا، پھر قسم ہے ان ہواؤں کی جو بادلوں کو اٹھا کر پھیلانے والیاں ہیں، نشرن مناسب انداز میں، مناسب طریقے سے کے ساتھ۔
فالفارقات فرقن، پھر قسم ہے ان ہواؤں کی جو بدلیوں کو پھاڑنے والیاں ہیں، فرقن پورے طور پر، فالملقیات ذکرن، پھر قسم ہے ان ہواؤں کی جو دلوں میں اللہ کی یاد ڈالنے والیاں ہیں، عذرن او نذرن، عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر۔ عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر اس کا کیا مفہوم ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہوائیں انسان کو اللہ کی یاد دلاتی ہیں۔ اگر نفع بخش ہو تب تو انسان اللہ کے شکریہ کے لیے اللہ کو یاد کرتا ہے، جیسا کہ عام طور پر سخت گرمی کے دنوں میں ہم اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ کہیں سے ہوا چل نہیں رہی ہے، امس کا ماحول ہے، اچانک کہیں سے ہوائیں چلتی ہیں تو دل کو بڑا سکون ملتا ہے، اس وقت اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ یا کبھی قحط پڑ جانے کا خوف ہونے لگے تو لوگ توبہ و استغفار کرنے کے لیے اللہ کے دربار میں گڑ گڑانا شروع کر دیتے ہیں، اس اعتبار سے بھی اللہ رب العالمین کی یاد کرتے ہیں۔ یا جب کبھی طوفان اور سخت آندھی آنے لگے تو لوگ خوف و دہشت کے مارے اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے گویا ہوا بھی اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے انما توعدون لواقع، بے شک جس چیز کا تم لوگوں سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یقیناً واقع ہوگی، یعنی جو وعدہ کیا جا رہا ہے کہ آخرت میں نیک لوگوں کا انجام اچھا ہوگا اور برے لوگوں کو دردناک عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، وہ واقع ہو کر رہے گی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اصل واقع کا معنی ہوتا ہے ثابت، اور یہ لفظ زمین پر گری ہوئی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، زمین پر گری ہوئی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، پھر اسی سے ثابت شدہ چیزوں کے لیے استعارہ کیا جانے لگا، ٹھہری ہوئی چیز کے لیے تشبیہ دی جانے لگی۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا انما توعدون لواقع، بے شک جس چیز کا تم لوگوں سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ البتہ واقع ہو کر رہنے والی ہے۔ یہ ہے جواب قسم، اور قسم اور جواب قسم میں مطابقت کیا ہے اس کی تفصیل میں جو ہے ہواؤں کے ذکر میں بتا چکا ہوں کہ ہوائیں کس طرح سے یہ دلالت کرتی ہیں کہ قیامت واقع ہو کر رہی ہے، وہی جواب قسم، یعنی یہ ہوائیں جن کو اللہ رب العالمین نے ہزاروں سال سے آکسیجن کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، جس کے ذریعے سے انسان زندہ ہے، اگر اللہ رب العالمین ان ہواؤں کو روک لے تو اسی دن قیامت واقع ہو جائے گی۔ اب آگے اللہ رب العالمین قیامت کے دن کی چند جھلکیاں پیش کر رہا۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے، طُمِسَتْ، طُمِسَتْ مٹا دیا جانا، یہ مجہول کا صیغہ ہے، بے نشان کر دیا جانا، ماند پڑ جانا، بے نور کر دیا جانا۔ دیکھیں اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ یا تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن سارے کے سارے ستاروں اور سیاروں کو بالکل ہی فنا کر دے، یا کہ موجود تو رہیں گے لیکن ان کے اندر کی جو روشنی ہے وہ روشنی سلب کر لی جائے گی، ختم کر دی جائے گی۔ اس طرح یہ پوری کائنات، پورے برہمانڈ، پوری کائنات، پورا برہمانڈ ایک انتہائی اندھکار میں ڈوب جائے گی۔ آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان پھاڑ دیا جائے گا، فرجت، فرجت یہ باب ضربہ سے آتا ہے، مصدر فرجن، پھاڑ دیا جانا، شگاف ڈال دیا جانا، توڑ پھوڑ دیا جانا، یا مجہول کا صیغہ ہے، یعنی انترکش کا وہ ٹھوس میگنیٹو نظام جس کے سہارے پر ہر بیلا اور سیارہ اپنے محور گردش پر قائم ہے، اور جس کے بدولت اس کائنات کی ہر چیز اپنی حد میں رکی ہوئی ہے، اس کشش کو توڑ دیا جائے گا اور ان کی ساری بندشیں کھول دی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان کو پھاڑ دیا جائے گا، یعنی آسمان کے اندر جو بڑے بڑے سیارے، بڑے بڑے ستارے جو گردش کر رہے ہیں، وہ ایک میگنیٹو نظام کے اندر اپنی محور گردش میں رواں دواں ہیں۔ جس دن وہ کشش ختم ہوگی وہ سب کے سب دھوست ہو جائیں گے۔ آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، اور جب پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے کر کے اڑا دیے جائیں گے،
بالکل روئی کے مانند دھنک دیے جائیں گے. نصفت پلک جھپکتے کسی چیز کا جڑ سے اکھڑ جانا. یہ باب ضربہ سے آتا ہے مصدر نصفن. اگر عمارت کے لیے لفظ بولا جائے تو جڑ سے کسی عمارت کو گرا دینا اس کا معنی ہوتا ہے. یعنی یہ لمبے لمبے اونچے اونچے پہاڑ جڑ سے زمین سے اکھیڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا اور زمین بالکل صاف اور ہموار ہو جائے گی. پہاڑ بالکل گرد و غبار بن کر اڑیں گے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا. یعنی لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول قیامت آئے گی تو کہ پہاڑ کا کیا بگاڑ لے گا, یہ پہاڑ کا کیا ہو جائے گا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے نبی ایسے لوگوں کو بتا دیجئے قیامت کے دن میرا رب ان پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا. مطلب زمین کے اندر کی وہ کشش جس کے سہارے یہ اونچے اونچے پہاڑ زمین پر کروڑوں سال سے کھڑے ہیں, جب قیامت کے دن وہ کشش ہی ختم کر دی جائے گی تو یہ پہاڑ سلامت کیسے رہیں گے؟ وہ تو دھڑام سے زمین پر گر پڑیں گے اور پھر زلزلوں کی وجہ سے ایسے بکھریں گے جیسے وہ چل رہے ہیں. آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ, اور جب رسولوں کے لیے وقت متعین کر دیا جائے گا. اُقِّتَتْ وقت مقرر کر دیا جانا, یہ باب تفیل سے آتا ہے, اصل میں ہے وُقِّتَتْ واو کے ساتھ وُقِّتَتْ. اس میں تعلیل ہوئی ہے. اُقِّتَتْ میں الف واو مضموم سے بدلا ہوا ہے. معطل کا یہ قاعدہ ہے کہ اگر شروعات میں واو مضموم آئے تو ان کو الف سے بدلنا جائز ہے. اسی قاعدے سے یہاں وُقِّتَتْ اُقِّتَتْ ہو گیا ہے. رسولوں کے لیے ٹائم مقرر کر دیے جانے کا کیا مطلب ہے؟ رسولوں کے لیے ٹائم مقرر کر دیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ عظیم عدالت قائم ہوگی اور بنی نوع انسان کا مقدمہ چلنا شروع ہوگا تو اللہ رب العالمین ہر قوم کے نبی کو بلائے گا اور وہ نبی آ کر یہ گواہی دیں گے کہ اللہ کی جانب سے جو پیغام لے کر وہ دنیا میں آئے تھے انہوں نے وہ تمام پیغام مل وعن تمام لوگوں تک پہنچا دی تھی. یہ گواہی اللہ رب العالمین کے دربار میں سب سے بڑھ کر مانی جائے گی. اس گواہی سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ بدکار اور مجرمین لوگ اپنے غلط کاموں کے خود ذمہ دار ہیں, ورنہ اللہ کی طرف سے ان لوگوں کو سمجھانے میں کوئی کوتاہی نہیں برتی گئی ہے. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ. یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ہزاروں سال گزر گئے, لاکھوں انبیاء کرام نے اپنی اپنی قوم کو فیصلے کے دن کے لیے تیار رہنے کی بات کی, سارے انبیاء کہہ کر گزر گئے, دنیا پھر بھی یوں ہی چل رہی ہے. آخر انبیاء کرام کا وہ ٹائم لیمٹ کب آن ہوگا؟ کس دن کے لیے دیری ہو رہی ہے؟ آخر ان ظالم اور بدکار ترین لوگوں کی پکڑ کب ہوگی؟ ابھی کیا بھی ان کو پکڑ کیوں نہیں لیا جاتا؟ ابھی ان کے لیے زمین دھسا کیوں نہیں دی جاتی؟ ابھی کیا بھی یہ لوگ مر کیوں نہیں جاتے؟ اللہ رب العالمین اسی کا جواب دیتے ہوئے فرماتا لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ, کیا پتہ ہے ان ظالموں کی پکڑ ابھی کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ کس دن کے واسطے ان کو ٹالا جا رہا ہے؟ کس دن کے واسطے ان کو مہلت دی جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے لِيَوْمِ الْفَصْلِ, جی ہاں فیصلے کے دن کے خاطر. ان ظالموں کو, ان بدکاروں کو, ان دنیا کے مجرموں کو, ان فاجر و فاسق لوگوں کو, ان دنیا کے غداروں کو, ان رسول اللہ کے غداروں کو, ان قرآن پاک کے غداروں کو, ان حرام خوروں کو ابھی کے ابھی کیوں نہیں پکڑا جا رہا؟ ابھی کے ابھی گرفتار کیوں نہیں کیا جا رہا؟ اللہ رب العالمین پوچھتا ہے لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ, کس دن کے واسطے ان لوگوں کو مہلت دی جا رہی ہے؟ سوالیہ انداز میں اللہ رب العالمین تفخیم شان کے لیے, ہیبت ناکی کو واضح کرنے کے لیے سوالیہ انداز میں پوچھ رہا ہے کہ کیا پتہ ہے ان ظالموں کو مہلت کیوں ملی ہے؟ لیوم الفصل, فیصلے کے دن کے خاطر. فیصلے کے دن
اور وہ فیصلے کے دن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ، اور تجھے کیا پتا کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ یعنی فیصلے کے دن کیا قیامت ٹوٹے گی، تمہیں کیا پتا؟ کیا دردناک صورتحال ہوگی کیا معلوم؟ زیادہ لمبی چوڑی بات کیا کروں، بس اتنا سمجھ لو وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، جھٹلانے والے کے لیے اس دن تباہی ہی تباہی ہے۔ یعنی کسی اور کا کچھ ہو یا نہ ہو، ان لوگوں کی لٹیا ضرور ڈوبے گی، ان کا بیڑا غرق ہو جائے گا، ان کی بربادی پکی ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے، تباہی ہے اس دن، لِّلْمُكَذِّبِينَ، جھٹلانے والوں کے لیے۔ کیا جھٹلانے والوں کے لیے؟ یعنی جو دنیا میں یہ سمجھتے ہوئے زندگی بسر کر رہے تھے کہ کبھی وہ وقت نہیں آئے گا، کبھی ہمیں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کر حساب نہیں دینا پڑے گا، انہی لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ اب آگے اللہ رب العالمین قیامت کے یقینی ہونے کی ایک تاریخی استدلال کر رہا ہے، ہسٹریکل لوجک، تاریخ گواہ جسے کہتے ہیں نا، اتہاس گواہ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ، یعنی جو لوگ قیامت کے منکر ہیں، آخرت کے منکر ہیں، ان لوگوں کو زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، خود اسی دنیا کی انٹرنیشنل ہسٹری کا ایک مرتبہ مطالعہ کر لیں، ایک نظر اس پر ڈال لیں، انہیں پتہ چل جائے گا کہ کس طرح سے قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم فرعون وغیرہ وغیرہ اس دنیا کی صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے۔ ان قوموں نے بھی اسی دنیا کی زندگی کو اصل سمجھ کر آخرت کا انکار کیا، اسی دنیا کی دولت کو اصل کامیابی و کامرانی سمجھا، وہ سب کے سب آخرکار تباہ و برباد کر دیے گئے۔ یہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ قیامت اور آخرت ایک اٹل فیصلہ ہے، جس کو خاطر میں نہ لانے والا اسی طرح نقصان اٹھاتا ہے جس طرح حقیقتوں سے آنکھ بند کر کے چلنے والا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ، کیا ہم نے ہلاک نہیں کیا الاولین، پہلے کے کافر لوگوں کو، ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ، پھر ہم انہی کے پیچھے پیچھے لگا دیں گے الآخرین، بعد والوں کو بھی، پھر یعنی انہی اتہاس بن جانے والوں کے پیچھے لگا دیں گے، بعد والوں کو بھی۔ کیا مطلب؟ یعنی ہمارا، یعنی اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہ ہمارا اٹل قانون ہے کہ آخرت اور قیامت کا انکار جس طرح پہلے کے لوگوں کے لیے تباہی اور ہلاکت کا باعث ہوا، ٹھیک اسی طرح آگے آنے والے قوموں کے لیے بھی یہی قانون ہمیشہ کے لیے جاری رہے گا۔ اس اٹل قانون سے نہ کوئی پہلے کوئی قوم بچ سکی تھی، نہ اب کوئی قوم بچ سکتی ہے۔ یعنی جو بھی ڈھیٹ روی کا اختیار، یعنی جو بھی سرکشی کا راستہ اختیار کرے گا وہ برباد ہوگا۔ اللہ رب العالمین فرماتا کذالک نفعل بالمجرمین، مجرموں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ فرماتے۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی و بربادی ہے۔ یعنی ان قوموں کے ساتھ جو دنیا کی صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے، جو ایک زمانے پر پوری دنیا پر راج کیا کرتے تھے، جو پوری دنیا پر ایک زمانے میں پوری دنیا پر راج کیا کرتے تھے، صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے۔ یہ دنیا میں مٹا دیا جانا یہ کوئی ان کے لیے اصل عذاب نہیں تھا، یہ تو فقط ایک ٹیلر تھا۔ اصل کوٹائی تو اس فیصلے کی دن ہوگی، اصل کوٹائی تو ابھی باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، دنیا میں تو سمجھو ان سرکسوں کو روکنے کے خاطر ایک گرفتاری فقط ہوئی، اصل کوٹائی تو باقی ہے۔ ابھی قیامت کے ثبوت کے لیے چند استدلال میں نے بیان کیے ہیں،
ابھی کئی ایک استدلال باقی ہیں جن کا ذکر میں آگے کے ایپیسوڈ میں کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن پاک کے ان بیانات کو اچھی طرح سے سمجھنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین وتقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔